اور شہادت ہو جس کے متعلق علامہ محمد اقبال نے کہا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور یہ انہی کے حصے میں آتی ہے جو اللہ رب العزت کے بہت ہی مقرب، بہت ہی پیارے، اور جو پھر اسد اللہ ہو، جو جن کے وہ دستے مبارک میں ذوالفقار ہو، اور جو حیدر کرار ہو، تو آپ اندازہ لگا لیجیے، اور جو باب العلم ہو، اللہ اکبر کبیرہ. بالکل جی، لسان اللہ ہو، عین اللہ ہو، ید اللہ ہو، اور پھر وہ بات کی نا کہ جن کے پاس ذوالفقار ہو، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، جن کے لیے بولا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اتنی محبت، اور جس میں اگر ہم سورہ مباہلہ کو آئے، مباہلہ کو کھول کے پڑھے تو پتہ چلے گا کہ جس میں نفس پیغمبر کا جس میں کہا گیا ہے یہ علی مرتضیٰ وہ نفس پیغمبر کے طور پہ گئے تھے. اس حوالے سے بات کریں گے، اور کیونکہ ذکر ان کا ہے جو کہ شیر خدا ہے، تو بات کرتے کرتے ہمیں بھی جوش آ جاتا ہے، تو جوش مارتی ہے. کیا مہربانی کی وقت اس نے ہمیں دیا، اور ہماری زبانیں اس لائق نہیں ہے، لیکن اس بہانے تطہیر ہماری ہو جائے. اللہ کرے، اللہ اپنا فضل کرے. الہی آمین، الہی آمین. تو جو ہمارے علماء کرام ہیں میں ان کو دعوت دیتی چلوں. سب سے پہلے تو ڈاکٹر مہمونہ مرتضیٰ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مہمونہ آپا. ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم نور بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہماری بہت ہی پیاری بہن جویریہ اسلمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. اور بس تھوڑی دیر میں علامہ تقی مہدی بھائی وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم نور بھائی. اللہ اکبر آج کبیرہ. بڑا ایک دیکھا جائے تو امت مسلمہ پہ گزرنے والا آج ایک بڑا ڈارک ڈے ہے. اور میمونہ آپا، ہم بچپن میں جو سنتے بھی آ رہے ہیں، سوز خانی میں بھی سنتے آ رہے ہیں، تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی. بیسکلی جو مصائب کا اب تو وہ آغاز ہو گیا، تو وہ آج ہی کے دن تھا، کیونکہ آج شیر خدا اس دنیا سے رخصت ہو گئے. مسجد میں قتل کر دیا جانا ان کا، ان کو شہید کر دیا جانا، اور خوارج کی جانب سے کرنا، یہ کتنا بڑا ظلم تھا. اور یہ کیا بتا رہا تھا کہ ایگزیکٹلی اس وقت عالم اسلام میں ہو کیا رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدیحہ، عالم اسلام میں مسجد میں پہلا ظلم، پہلی دہشت گردی سیدنا عمر فاروق کے ساتھ شروع ہو گئی تھی، اور وہ بھی مسجد نبوی میں. اور اس کے بعد خوارج کا اس قدر تیزی سے ظہور کہ سیدنا عثمان کا بھی مظلوم قتل. اس کے بعد یہ تیسرا جو واقعہ ہے کوفہ میں، یہ پھر مستقل پھر یہ ایک کرب و بلا کی کیفیت ہے امت اسلامیہ پہ، مسلمہ پہ پوری کی پوری. اب آپ دیکھیے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دور میں یہ سب فتن کیوں ہیں؟ آپ سے پہلے خلفائے راشدین کے دور میں اتنی پریشانی کا دور نہیں تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم ہو. یعنی کہ وہ مشیر جو مشورے دینے کے لیے تو مشورے باب العلم ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا حضرت عمر فاروق ہوں یا حضرت عثمان ہوں، ان کے مشورے کے بغیر فیصلے نہیں فرماتے تھے. ہر چیز میں بھلے وہ قاضی القضاء خود تھے، لیکن سیدنا علی مرتضیٰ سے مشورہ لیا جاتا تھا ہر معاملے میں. خوارج تو بہت ہی بدبخت ٹھہرے، اتنی دوزخ سمیٹی انہوں نے. آپ دیکھیے کہ سیدنا عمر فاروق کی ایک دہشت اور ہیبت تھی جس کی وجہ سے کسی کے مجال نہیں تھی. ان کے جاتے ہی سیدنا عثمان بن عفان بہت نرم دل تھے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے ساتھ اس قدر مصائب بھی ملے کہ وہ سنبھل نہیں پائے. امت کا شیرازہ بکھر چکا تھا. حضرت عثمان کا قتل جو ہے، اب وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے بھی بہت صحابہ نے وہ کر رکھا تھا کہ آپ ان کا بدلہ لے کر دیں. اور حضرت علی مرتضیٰ یہاں آ کر اس قدر پریشان ہوتے تھے کہ اگر وہ بدلہ لیں تو کس سے لیں. 60,000 لوگ کہتے تھے ہم نے قتل کیا. کیا 60,000 لوگوں کو ایک ساتھ قتل کر دیا؟ لیکن وہ تو وہی بات ہے، تو باب العلم تھے، وہ تو جانتے تھے کہ اس کا حل کیا ہے اور مصلحت کیا ہے، اور فوری طور سے اس کو آپ کر بھی نہیں سکتے. لیکن یہ جو مسجد کے اندر دہشت گردی ہے، یہ کوئی صاحب ایمان نہیں کر سکتا، بھلے وہ دنیا کی کوئی سی بھی مسجد ہو، کوفہ کی ہو یا حرمین ہو. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ دنیا کا بدبخت ترین آدمی ہے جس میں
اپنی سب سے بری حرکت کے لیے، کیونکہ ایک کسی انسان کا عبادت گاہ قتل، میں بھی نہیں، کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور کس کا قتل اور کہاں پر، یعنی کسی کی بھی عبادت گاہ میں یہ چیز جائز نہیں ہے، ہر عبادت گاہ جو ہے مقدس ہے، اور اللہ کا گھر، لیکن اللہ کا گھر. اور دوسرے میمونہ پر مجھے شان ہے نا کہ آپ کو، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ رسول پاک نے ایسے تو نہیں کہہ دیا کہ نا مدینہ العلم و علی بابوہا، کہ یہ جانتا ہے. اب وہ دیکھیے جب وہ انٹر بھی مسجد کوفہ میں تو یہ لعین جو ہے یہ سویا ہوا تھا، اس کو ٹھوکر مار کے جگایا ہے اور کہا ہے کہ اٹھ اور وہ کام کر جو تو کرنے آیا ہے. مطلب یہ ایک سیلف جو بہادری اور شجاعت دیکھ رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، یہ کیا کرنے جا رہا ہے لعین، اور آپ خود اس کو اٹھا رہے ہیں. احمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں نازل ہوں مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پر. اور آج جو دن ہے، حدیث رسول کے مطابق اول رحمت وأوسط مغفرت وآخر عتق من النار، یعنی پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی، عتق من النار. تو رمضان کا پہلے آخری عشرے کا پہلا دن یہ ہمیں احساس دلاتا ہے، عتق من النار. اگر تمہیں جہنم سے آزادی چاہیے تو علی کی سلامت کو سلام کرتے ہوئے دل میں علی کو لے آنا، کیونکہ جس کے دل میں علی آ جاتا ہے اللہ کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اچھا کیسے؟ 300 جو قرآن میں جو آیات نازل ہیں، جس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ 300 آیات ہیں جو شان علی میں بیان ہوئی. لیکن اگر کوئی شخص سوال کرے کہ صرف 300، تو ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ 300 حضرت عباس نے کہیں سے کہیں زیادہ، بہت زیادہ. اچھا کیسے؟ اب سوال کر سکتے ہیں کیسے؟ جب اہل جنت کا قرآن میں تذکرہ ہے تو اس کے امام علی ہے، جو متقین کا تذکرہ ہے تو اس کے امام علی ہے. اگر جہاد کا تذکرہ ہے تو کائنات جہاد کی زینت علی ہے. اگر عبادت کا تذکرہ ہے تو اس کے امام علی ہے. اگر خشوع خضوع کا تذکرہ ہے تو اس کے سجاد علی ہے. اللہ اکبر. اگر شکر کا تذکرہ ہے تو اس کے امام عادل بھی علی ہیں. صبر کا تذکرہ ہے تو ان کی آل نے تو صبر کی عملی تفسیر کر کے دکھا دیا. اگر ذکر کا تذکرہ ہے تو یہ اعلان ہی کیا کم نہیں کہ جب شہید ہوتے ہیں خون گرتا ہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور یہ بہن جو بات کر رہی تھی، یہ اصول الغابہ فی معرفت الصحابہ، ابھی آپ دیکھ رہے تھے، اس میں پورے تذکرہ ہے. میں بڑا حیران ہوا پڑھ کر کہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جن پر خاص فضل تھا. اچھا یہاں پہ ایک اور بھی ہے، صفحہ نمبر 600 علامہ ابن عصیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی غزوہ سے آتے، بالخصوص طائف سے آئے، تو آپ نے سیدنا علی حیدر کرار کے کان میں سرگوشی کی اور بہت دیر تک راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے. تو باس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سرگوشی فرمائی؟ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا، سرگوشی میں نے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نہیں کہہ رہا، یہ علامہ ابن عصیر کے الفاظ ہیں جو اس کے اندر دیکھیں، اور ایک بہت بڑے اہل سنت کے اندر تاریخ دان. اب آگے جائیے، جو آپ بات کر رہی تھیں کہ مولا کائنات اپنے گھر سے نکلے ہیں اور آپ نے ام کلثوم کے گھر میں تشریف فرمائی. اب علامہ ابن عصیر کی روایت ہے جو میں نے ہیڈ لائن کی ہوئی ہے. آپ گھر میں نکلے، آپ نے 3 لقمے وہاں کھانا فرمایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے خالق حقیقی سے ملنا ہے. اور اس سے پہلے جو الفاظ آپ نے ادا فرمایا ضربت کے فوراً بعد، وہ آپ نے فرمایا حاذا محمد الرسول اللہ. جب بیٹھی عربی جانتی ہیں نور بھائی، جب عربی حاذا کہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بہت قریب چیز ہے. جی یہ ہاں، ذالکا تلکا بھی ہوتا ہے، لیکن جو دسترست میں ہو فوراً، ہاں جو قریب ہو. اب ارشاد فرماتے ہیں حاذا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں.